اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 16 پارے کا نام ہے خالہ علم۔ سورہ کہف کا لاسٹ پارٹ اور سورہ مریم اور طٰہٰ 3 سورہ اس میں کور ہو رہے ہیں۔ ٹوٹل اس میں 17 رکوع ہے جس کی آج ہم سمری سنیں گے۔ 3 ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے۔ ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور ابراہیم علیہ السلام ان کے والد کے بیچ میں جو بات چیت ہوئی، اور ایک ایٹیٹیوڈ کا اللہ تعالیٰ ذکر کرے وہ کیا ہے ہم دیکھیں گے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ رہیں گے قیامت کے دن جو دنیا کی زندگی میں غلط کام کرے، غلط راستے پہ تھے، لیکن ہمیشہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم صحیح ہیں۔ یہ آیت کو سمجھنے کے لیے گناہ کے جو لیولز ہوتے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ 3 لیولز ہوتے گناہ کے۔ ایک ہوتا گناہ کرنا معلومات نہیں رہنے کی وجہ سے، نالج نہیں رہنے کی وجہ سے۔ دوسرا ہوتا نالج رکھ کے بھی گناہ کرنا۔ تیسرا ہوتا گناہ کرتے ہوئے وہ گناہ کو صحیح عمل سمجھنا، اچھا کام سمجھتے ہوئے گناہ کرنا۔ یہ جو 3rd ڈگری ہے یہ سب سے خطرناک ہے، کیونکہ اگر آپ کو نالج نہیں ہے اور آپ گناہ کر رہے ہیں تو جیسا ہی نالج مل جائیں گی، معلومات ہو جائیں گے، آپ گناہ سے بچنے کے چانسز ہے۔ نالج رکھتے ہوئے بھی گناہ کر رہے ہیں تو ایک نہ ایک دن تو احساس ہوتا اور ضمیر اندر سے آواز دیتا کہ بھائی کب تک معلومات رکھ کے کئی کو اتنے گناہ کر رہے ہیں۔ لیکن 3rd لیول جو اتنا خطرناک ہے اس میں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ آپ وہ صحیح سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بولے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے یہ قسم کے لوگ رہیں گے۔ گناہ سے بڑا گناہ ہے یہ ایٹیٹیوڈ کہ میں ہمیشہ صحیح ہوں، میرے سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ پیدا ہونے کے کچھ پروسیس ہے، کچھ سٹیپس ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی تعریفاں رہتے ہیں ہمارے بارے میں، وہ ہم ذہن میں بہت زیادہ اس کو جگہ دے دیتے۔ فار ایگزامپل کوئی آپ کو بولتے ارے بھائی تم دل والے ہو، کچھ بھی بولو کتنے بھی خراب ہوں گے تم، مگر دل والے ہیں تمہارے پاس دل ہے، اچھا خرچہ کرتے تم۔ کچھ لوگ ہم بول دیتے بھائی آپ کیا اسپیچ دیتے، بھائی کیا پریزنٹیشن دیتے، دین کا بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ۔ کچھ بھی بہرحال ہمارے اندر جو بھی ایک آدھ اچھائی رہتی اس کو لے کے لوگ تعریف کرتے رہتے۔ ہم وہ زیادہ سننے کے عادی جب ہو جاتے تو ہمارے ذہن میں یہ امیج ہمارے بارے میں بنا لیتے کہ میں اچھا ہوں۔ یہ ہوتا فرسٹ سٹیپ اس کا۔ اب اس کا سیکنڈ سٹیپ جو ہوتا وہ ایک شیطان دماغ میں بات ڈالتا کہ بھائی تم کتنے ہی برے ہوں گے مگر یہ اچھے کام تو کر رہے نا۔ ہاں میں مانتا ہوں بھائی تم یہ غلطی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر یہ اچھائیاں، اب سب کے اندر کچھ نہ کچھ تو رہتا بھائی، چلو چلتا۔ یہ ہم جب تسلی دے لیتے اپنے آپ کو، یہ ہوتا اس کا سیکنڈ لیول۔ تیسرا اور آخری لیول یہ ہوتا کہ ہم اپنے غلطیوں کا لاجیکل ایکسپلینیشن دینا شروع کر دیتے، اپنے غلطیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ایویڈنس ڈھونڈنا شروع کر دیتے، اپنے غلطیوں کو نہیں ماننے اور اپنی امیج جو ہم بنا لی اپنے بارے میں اور لوگوں کے سامنے جو ہماری امیج بن گئی وہ خراب ہو جاتی، بلکہ اپنی غلطیوں کو صحیح بتانے کے لیے ہم ریفرنسز لانا شروع کر دیتے، لوگوں سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے اپنے آپ کو، دوسروں کو بلیم کرتے اپنی غلطیوں کے بارے میں، یا دوسرے جو بڑے گنہگار ہیں ان سے اپنے آپ کو کمپیئر کر کے بولتے اللہ تو وہ کر رہے ہیں میں تو یہ نہیں کر رہا نا۔ اس طرح سے 3 لیولز میں جا کے بات بگڑ جاتی اور یہ ایک خطرناک اسٹیج میں ہم پہنچ جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ اب اس کا سلیوشن کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے کہ میں روزانہ سونے سے پہلے اپنے دن کا حساب کتاب کر لیتا ہوں کہ میں آج کیا غلطیاں کرا، آج میں کون سا کام قرآن اور سنت کے حساب سے نہیں کرا۔ یہ اتنے بڑے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے، تو ہم جیسے گنہگاروں کو تو یہ روزانہ کرنے کا کام ہے۔ اور اس کو اچھا آرگنائز طریقے سے کرنے کے لیے ایک بک میں ڈپارٹمنٹس بنا لینا زندگی کے، کہ ماں باپ کا ایک ڈپارٹمنٹ، دوستوں کا ایک ڈپارٹمنٹ، اللہ کی عبادت کا ایک ڈپارٹمنٹ، خیر خیرات کا ایک ڈپارٹمنٹ، نیت کا ایک ڈپارٹمنٹ، کہ کون سے ڈپارٹمنٹ میں آج میرے سے غلطی ہوئی۔ میں آج صدقہ تو کرا لیکن ذرا میری نیت پھسل گئی تھی، میں آج 5 نمازوں پورے پڑھا لیکن 2 نمازوں میں کنسنٹریشن بالکل نہیں تھا۔ اس طرح سے ایک ایک ڈپارٹمنٹ کا اگر ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں گے تو ہر آنے والا دن ہمارا پچھلے دن سے بہتر رہیں گا انشاءاللہ۔ دوسری ٹاپک ہے ابراہیم علیہ السلام جو دعوت دی اپنے والد صاحب کو، وہ کنورزیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ بہت بڑے پجاری تھے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود کے رائٹ ہینڈ تھے، اور بتوں کو بنانا بیچنا ان کا کاروبار تھا۔ ان کے اکلوتے ایک بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور ایسے بڑی پوزیشن پہ رہنے کے بعد میں اور ایک بیٹا رہنے کے بعد میں بیٹے سے امیدیں اور زیادہ ہو جاتی۔ لیکن ادھر ابراہیم علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ جب ایک اللہ ہے بلکہ ان کو معلوم ہو گیا، یہ بت پرستی غلط ہے بلکہ جب معلوم ہو گیا
تو سب سے پہلے اپنے والد صاحب کو سمجھانا شروع کریں اور بولے اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے والد صاحب، اے میرے بابا جان. محبت کا آپ انداز دیکھیے. پھر لیکن اس کے بعد میں سچائی کتنی 100% صحیح اور کتنی کڑوا جملہ ہے. بتوں کی پوجا آپ کیوں کر رہے ہیں جو آپ کو نہ فائدہ پہنچاتے نہ نقصان پہنچاتے؟ ان ادر ورڈس آپ یہ ایک بیکار کام کیوں کر رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد میں دوسرا سینٹنس، اے میرے ابا جان، میرے پاس ایسا علم آیا جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میرے کو فالو کرو، میں صحیح راستے پہ لے کے جاتا ہوں. وہ شخص جن کو پوری دنیا مان رہی کہ انہوں بہت بڑے پجاری ہے اور بادشاہ کے رائٹ ہینڈ ہے، سب لوگ جھک کے ان کو سلام کرتے، ان کے بیٹے بول رہے ہیں کہ آپ صحیح راستے پہ نہیں ہیں، آپ میرے کو فالو کرو. اب تیسرا جو سینٹنس ہے وہ اور بھی زیادہ کڑوا سچ ہے. اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت مت کرو، شیطان کے راستے پہ مت چلو، وہ تو رحمان کا دشمن ہے، وہ تو خدا کا دشمن ہے. یہ دعوت اتنی پیارے انداز میں اور اتنے سچ باتیں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے سامنے رکھنے کے بعد میں ریسپانس جو آیا والد صاحب کا وہ تھا کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا، یہاں سے نکل جا، میرے سامنے کبھی مت آ. تو اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام پھر کیا بولے؟ سلام ہو آپ پر، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. یہ جو بات چیت ہوئی، یہ جو انداز تھا ابراہیم علیہ السلام کا جو دعوت دینے کا ہے، اس سے ہم کو دو باتیں سیکھنے کو ملتی. سب سے پہلا ہے بڑوں کی ریسپیکٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے ذہنوں میں بہت لیمیٹڈ ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں بڑوں کی ریسپیکٹ کا مطلب ہے ان کو کچھ غلط نہیں بولنا، انہوں کچھ بھی کرو، انہوں کچھ بھی بولو اس کو مان لینا آنکھ بند کر کے. یہ ہمارا ریسپیکٹ کا ایک ون سائیڈڈ کانسیپٹ ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام بہت بہترین بیلنس کر کے بتائے کہ اصل ریسپیکٹ کیا ہے. اپنے بڑوں کو جہنم سے بچانا یہ سب سے بڑی ریسپیکٹ ہے. آپ کیسا یہ بات کو ایکسیپٹ کر سکتے، کیسا یہ بات آپ گوارا کر سکتے کہ آپ کے گھر کے بڑے لوگ جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں، غلط راستے پہ چل رہے ہیں؟ ایک گھر کے چھوٹے ہوتے ہوئے بڑوں کی ریسپیکٹ کا صحیح ڈیفینیشن یہی ہے کہ اگر بڑوں سے کچھ ایسی غلطی ہو رہی جو ان کو جہنم میں لے کے جا سکتی تو سب سے پہلا کام ہے ان کو روک دینا، ان کو ٹوکنا، جو ابراہیم علیہ السلام کرے. لیکن دوسری طرف ایک ایکسٹریم ہمارے پاس یہ بھی پایا جاتا، بچہ بڑے بڑے عالموں کے بیچ میں بیٹھ کے تھوڑا بہت قرآن پڑھ لے کے نالج اس کو مل جاتی، اور گھر کے کچھ لوگ رہتے، بڑے لوگ تھوڑے غلط رسم و رواج کرتے رہتے، تو اتنا برے انداز سے جھڑک کے بات کرتا، یہ غلط ہے، تم لوگوں نے معلوم، جاہل ہیں کیا، قرآن نہیں پڑھتے تم لوگ، میں سمجھا رہا ہوں نا، کتنے بار بولوں. اس طرح کا جو انداز ہے اس سے بات بنتی نہیں، بگڑ جاتی. یہ دونوں ایکسٹریم ہیں. پہلا ایکسٹریم ہے ارے بڑے ہیں بھائی کیسا بولوں میں، جان دو، انہوں غصہ کرتے، انہوں کتنا بھی غلط کام کر رہے ہوں گے کر لینے دو، جا رہے ہوں گے جہنم میں جانے دو. یہ ایک ایکسٹریم ہے. دوسرا ایکسٹریم ہے کہ بے جھجک بول دینا، بنا ریسپیکٹ کے، بنا ادب اخلاق کے، غصے میں بات کرنا اور ڈیبیٹ کے اسٹائل میں بات کرنا. یہ دو ایکسٹریم کے بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کا جو پیارا انداز ہے، جو بیلنسڈ طریقہ ہے، وہ ہے محبت کے ساتھ سچائی بیان کرنا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبی بناتے وقت دو ٹاسک دیے. ایک تھا فرعون کے سامنے جا کے اللہ کی دعوت رکھنا، انہیں جو اپنے آپ کو خدا سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے اس کو بولنا کہ تم خدا نہیں ہے، ایک خدا ایک اللہ کی عبادت کرو. دوسرا ہے فرعون بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، بنی اسرائیل کو غلامی سے چھڑانا تھا. یہ دو ٹاسک ملنے کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرے. وہ دعا کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا فرعون کو ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے. فرعون کون تھا؟ کوئی معمولی روڈی شیٹر نہیں تھا روڈ سائڈ. یہ ایک بہت بڑا دنیا کا اس وقت کا بادشاہ، ظالم بادشاہ تھا، جس کی ملٹری پاور، جس کے پیلس، جس کا پیسہ، جس کے خزانے کا کوئی کمپٹیشن اس وقت نہیں تھا. اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے ظالم اس کے پاس آگے پولیٹکس سیکھتے تھے. اب اتنے بڑے ظالم کے سامنے جانے کے لیے، اس کو چیلنج کرنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی؟ لاجیکلی اگر سوچے تو اس کی ملٹری ہم کو مار سکتی، تو اس سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس بھی ملٹری پاور ہونا ضروری ہے. اس کے پاس جو اس کے آفیشیلس ہے، جو اپنا ذہن لگاتے، جو ماسٹر مائنڈس ہے، ویسے زبردست لوگ ہمارے پاس بھی ایک ایسی ٹیم ہونا چاہیے. اس کا جو پیلس ہے، اس کے جو قلعوں میں اپنے آپ کو نے سیو رکھا ہوا ہے، ویسا پیلس، ویسا قلعہ میرے پاس بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر اٹیک ہوا تو میں بھی بچ سکتا ہوں. اور اس کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی. ان شارٹ یہ ہے کہ بہت سارے ریسورسز کی ہم کو ضرورت پڑتی اتنے بڑے بادشاہ سے چیلنج کرنے کے لیے. لیکن موسیٰ علیہ السلام یہ سب چیزوں میں سے ایک بھی چیز اللہ سے نہیں مانگے.
بس موسیٰ علیہ السلام دعا کرے، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرا کام میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان میں جو گرا ہے، جو رکاوٹ ہوتی ہے میرے کو بات کرنے کے لیے، وہ دور کر دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے۔ یہ دعا میں نہ ملٹری ریسورسز کی بات ہو رہی، نہ پیسوں کی بات ہو رہی، صرف 3 چیزیں موسیٰ علیہ السلام مانگے، بہت ہی پیارے ہیں، اس کو تھوڑا ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلا ہے، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ مطلب یہ ہے کہ سینے میں جو دل ہے اس میں ایمان کی مضبوطی عطا فرما، اس میں سے ڈر کو نکال دے، اس میں سے ایک قسم کی ہچکچاہٹ کو دور کر دے، اور یہ ہمت میرے اندر ڈال دے کہ آپ کی مدد ہمیشہ میرے لیے آ سکتی۔ یہ بات کو سمجھنے کے لیے آپ انسان کی سائیکالوجی آپ سمجھیے۔ دنیا میں جو بھی کام انسان کرتا، چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، جب تک دلی سکون وہ کام میں نہیں ہے وہ نہیں کر سکتا، چاہے کتنے بھی ریسورسز ہو۔ اگر میرے پاس زبردست گاڑی ہے، بہترین لکھنے کے لیے بہترین پین ہے، میں ایگزام فیس بھی پے کر دیا اور ہال ٹکٹ بھی میرے ہاتھ میں ہے، لیکن میرے کو ڈر ہے، سیلف کانفیڈنس نہیں ہے کہ میں لکھ سکتا ہوں یا نہیں، میں فیل ہو جاؤں گا، میں جو پڑھ کے جا رہا ہوں وہ کوشچنس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ ایسے میں آپ یقین مانو سب ریسورسز کے باوجود بھی میں فیل ہونے کے چانسز زیادہ رہتے، کیونکہ میرے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، میرا دل سکون میں نہیں ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے دلی سکون مانگے، ایک ہمت، ایک کانفیڈنس مانگے، شرح صدر اسی کو بولتے۔ یہ پہلے جملے سے یہ بات معلوم ہو رہی کہ بڑے سے بڑا کام کرنے کے لیے ریسورسز میٹر نہیں کرتے، بلکہ ایمان میٹر کرتا۔ آپ کا جو بلیف سسٹم ہے، آپ کا جو پرسپیکٹیو ہے، آپ کا جو دیکھنے کا نظریہ ہے چیزوں کو، وہ بہت میٹر کرتا۔ اگر اللہ پہ ایمان ہے، وہ رب جو آسمانوں اور زمینوں کو سنبھالے ہوا ہے، جو کائنات کا خالق ہے، اگر اس پہ ایمان ہے اور آپ بڑے سے بڑے بادشاہ کے سامنے ٹھہر کے بات کر رہے ہیں، تو یہ کانفیڈنس رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو فورسز ہے وہ اوپر سے کبھی بھی اس کو اٹیک کر سکتے، کبھی بھی اس پہ اٹیک لانچ کر سکتے، اگر انہیں میرے کچھ نقصان پہنچانا چاہا۔ اور نقصان اور فائدہ یہ 2 اللہ کے کنٹرول میں، یہ بھی ہمارا ایمان ہوتا۔ صرف ایک ایمان، صرف سینہ کھولنے سے ہم کو یہ سبق مل جاتا کہ دنیا میں ایک مومن کے لیے کوئی کام بڑا نہیں ہوتا، کوئی کام مشکل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر ایمان ہے، کیونکہ سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اللہ ہے، اور اسی پہ ہمارا ایمان ہے۔ تو ایمان کا مطلب ہی ہے کہ آپ دنیا کے بڑے سے بڑے چیلنج کو آسانی سے فیس کر سکنا۔ یہ سب سے پہلی چیز موسیٰ علیہ السلام مانگے۔ دوسرا سینٹنس، ویسر لی امری، میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ کوئی اگر ہم کو کوئی بڑا کام دے رہے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، ایسا ہم کو محسوس ہو رہا، تو ہم بولتے بھائی تھوڑا آسان کام دے رہا تھا، کام تھوڑا کم کر دو، یا میرے پہ جاب برڈن بہت زیادہ ہو جا رہا، میں جاب اس لیے چھوڑنا چاہ رہا ہوں، اس طرح کی ہم بات کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو جاب اللہ تعالیٰ دے رہے تھے وہ بہت بڑا تھا، فرعون کے سامنے جا کے ٹھہر کے بولنا ہے تو غلط ہے بولیے۔ ایسے میں موسیٰ علیہ السلام بول سکتے تھے اللہ تھوڑا آسان کام دینا تھا، یہ تو بہت زیادہ ہارڈ ہو گیا، دس از ٹو مچ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اتنے پیارے انداز میں بات رکھے، کام آپ بہت ہارڈ دیے ہوں گے، کام کتنا بھی مشکل ہوں گا، میرے کو وہ میٹر نہیں کرتا، آپ میرے خدا ہے، آپ میرے لیے وہ کام کو ایزی بنا دو، اس میں بیچ میں جتنے بھی مشکلات آنے والے سب کو آپ ہٹا دو، سب چیزوں کو آپ کلیئر کر دو، وہ میرے لیے آسان ہو جانا بس۔ تیسری بات، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میری بات چیت میں، میری زبان میں جو رکاوٹ ہے اس کو آپ کلیئر کر دیجئے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آنا آسانی سے۔ اب یہاں پر ایک چیز تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بچپن سے بات چیت میں تھوڑی رکاوٹ ہوتی تھی، اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میری بات میں کوئی کنفیوژن نہیں رہنا سننے والوں کے لیے، بالکل کلیئرلی ان کو سمجھ میں آ جانا میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں۔ 3 لیسنس آج کے پارے سے ہم کو ملتے۔ سب سے پہلا ہے وہ ایٹیٹیوڈ کبھی اپنے اندر پیدا ہونے نہیں دینا کہ میں صحیح ہوں، میرے سے کچھ بھی غلطی نہیں ہو رہی، اپنے غلطیوں کا لاجیکل ایکسپلینیشن یا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ ریفرنسز ڈھونڈنا یا لوگوں سے کمپیئر کرنا، یہ سب چیزوں کو چھوڑ کے بس روزانہ ہم انسان ہیں، انسان سے غلطی ہوتی، روزانہ اپنا حساب کتاب کرتے رہنا، اس سے ہم اپنے آپ کو بیٹر بنا سکتے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا۔ دوسرا لیسن یہ ملتا کہ جب بھی ہم کچھ اچھی بات کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور خاص طور پہ بڑے لوگوں کی غلطیوں پہ جب ہم ٹوک رہے ہیں، تو صرف کنٹینٹ میٹر نہیں کرتا بلکہ اسٹائل بھی میٹر کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسٹائل ہم کو اپنانا چاہیے، وہ محبت اور نرمی اور پیار کے انداز سے، لیکن بات بالکل سچی آپ سامنے رکھ دیے۔
نہ ایک ایکسٹریم کی طرف جانا کہ بڑوں کو نہیں بولنا پھر انہیں کچھ بھی کر لینے دو، نہ دوسرے ایکسٹریم کی طرف جانا کہ بالکل بدتمیزی کے ساتھ بات رکھ رہے ہیں، اچھی بات بول رہے ہوں گے لیکن اسٹائل بہت کڑوا ہے۔ تو یہ دو ایکسٹریم سے بچتے ہوئے محبت اور نرمی کے ساتھ بالکل سچی بات، کنٹینٹ 100% صحیح ہونا اور اسٹائل میں نرمی اور محبت۔ تیسرا اور آخری لیسن موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ملتا۔ ایک مومن کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو یقین رہتا کہ میں جو خدا پہ ایمان لایا وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، صرف طاقتور نہیں بلکہ قوت کا جو سورس ہے وہ اللہ ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ ٹاسک آسان ہو گیا تھا، کیونکہ ان کا جو بلیف سسٹم تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔